السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، بہت سی عورتیں یہ خواہش رکھتی ہیں کہ وہ اپنے سر کی مانگ ہوتی ہے وہ سائڈ سے نکالیں، ٹیڑھی مانگ نکالنا، مختلف قسم کی ڈیزائن کی مانگ نکالنا، وہ اس کو ترجیح دیتی ہیں اور وہ اس کو پسند کرتی ہیں۔ یہ عورتوں میں کافی ابھی ٹرینڈ چل رہا ہے، تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ سر کی مانگ کس طریقے سے نکالنا چاہیے۔ دیکھیے دوستو بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، آپ کا لباس، آپ کے بال، آپ کا جو بھی رہن سہن تھا، چونکہ آپ سب سے کامل انسان، اللہ تعالیٰ کے بعد جن کا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ سب سے اچھا کھانے کا طریقہ اپناتے تھے، سب سے اچھا سونے کا طریقہ اپناتے تھے، چلنا پھرنا جو بھی کچھ ہوتا تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بڑے انسان جو آج تک سب سے کامل انسان آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رہن سہن کیسا تھا، ہر چیز میں ہمیں دیکھنا ہے۔ یہاں پر اب ہم دیکھیں بالوں کے معاملے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، کئی احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی حدیث ہے، اور بھی کئی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ سیرت پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے مانگ نکالنے کو پسند فرماتے تھے۔ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ درمیان سے نکالا کرتی تھی۔ اس لیے مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے مستحب یہ ہے یا کہہ لو سنت غیر مؤکدہ یہ ہے کہ وہ درمیان سے مانگ نکالے، مرد ہو یا عورت۔ ہاں، اگر مانگ نہیں نکالنا ہے تو آپ اپنے پورے بالوں کو اس طریقے سے پیچھے لے لیں اور مانگ نہ نکالیں، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور مانگ نکالنا ہو تو درمیان سے مانگ نکالنا چاہیے، ٹیڑھی مانگ نکالنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بہرحال ایک نامناسب کام ہے۔ آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، ناجائز نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر ٹیڑھی مانگ نکالنا غیروں کی مشابہت کی وجہ سے ہے، غیروں کے دیکھا دیکھی ہے، تو پھر وہ حدیث مشہور ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اب وہ ایک ممنوع کام ہو جائے گا، ناجائز کام ہو جائے گا۔ اس لیے بہرحال ہمیں تو ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی۔ اس لیے اگر مانگ نکالنا ہو تو مرد ہو یا عورت، ہمارے بھائی ہوں کہ بہن، وہ درمیان سے مانگ نکالیں، آئٹ سائڈ سے، اور ٹیڑھی مانگ نہ نکالیں، اس کو ترجیح نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی بہرحال ہمیں سمجھائے اور ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جی جان سے عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔